میاں صاحب فی الحال تو آتے ہیں آپ کی طرف۔ حضور ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ آج بانی پی ٹی آئی نے کیا کون سی وہ 4 شرائط رکھی ہیں اور کیا ڈیڈ لائن دی ہے مذاکرات کے ضمن میں؟ میاں شاہد صاحب اوور ٹو یو۔ دیکھیں قائد صاحب، پہلے تو آج سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہے فوجی عدالتوں سے جو 60 ملزمان کو سزا ہوئی اور مجرم بن گئے اور ان کو 10 سال بامشقت تک سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور ریاست نے آج ایک پیغام دے دیا ہے کہ جو بھی ملک میں انتشار کرے گا، جو بھی آئین اور قانون کو سے کھلواڑ کرے گا، اس کو سخت سزا ملے گی۔ اور اس میں جو سزا دی گئی ہے اس میں حسان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو بھی سزا دی گئی ہے، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ فوجی وردی جو ہے وہ لہرائی تھی اور ان کو سزا دے دی گئی ہے، اور یہ پیغام ہے واضح طور پر کہ جو بھی اس معاملے میں آگے بڑھے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور یہ پیغام تمام قوتوں کے لیے ہے جو اپنے جو حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان جو ہے وہ خود مختار ملک ہے اور پاکستان کے اپنے قوانین ہیں، اپنے اصول ہیں، اپنے جو ہے وہ آئین ہے، اور اس لیے ہم اپنے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ اور یہ آج پیغام دے دیا گیا ہے، اس کو بھی ایبسلوٹلی ناٹ ہی کہا گیا ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے اور برطانیہ کی جانب سے اور یورپی یونین کی جانب سے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میاں صاحب یہ جو ٹویٹر پہ جنگ جاری ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے، بہرحال یہ میسیج تو بڑا کلیئر ہو گیا، مگر یہ دوبارہ آئیے گا اس طرف اب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا وائٹل ہے ہمارے اندر کی سٹیبلٹی ہونا اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو کیا اس کی کیا شرائط ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، جو مذاکرات ہو رہے ہیں 2 جنوری کو، وہ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ 31 جنوری تک اس کو جو ہے مکمل کیا جائے، جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے کہ جو 4 مطالبات رکھے گئے ہیں وہ تو اس کو 2 کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اس کو 4 بنا دیتے ہیں۔ 4 جو مطالبات رکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کی سربراہی میں بنایا جائے۔ اور اس میں تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے یا اسی اگلے سال جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ یہ ہیں 4 مطالبات جو کہ کبھی بھی آپ قائد صاحب آپ دیکھیں گے کہ کیا حکومت یہ مانے گی؟ ان میں سے ایک بھی مطالبہ حکومت مان سکتی ہے کیا؟ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، کیا وہ فوٹیجز نہیں ہے سامنے؟ کیا وہ تمام ثبوت جو ہیں وہ سامنے نہیں ہے؟ اس پر سزائیں نہیں ہو گئیں؟ اب جوڈیشل کمیشن کون سا بننا ہے؟ عدالتوں نے اہم بات تو یہ ہوئی نا، موجود ہیں اس میں چلے جائیں۔ اس میں اہم بات تو یہ ہوئی نا کہ جناب اس میں تو سٹیل میٹ تو پھر ہے، پھر مذاکرات والا تو کوئی یعنی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑی رجائیت نظر آتی ہے، ایک بڑا آپٹیمزم نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ بات کرتے ہیں، ابھی حامد رضا صاحب جو بات کر رہے تھے انہوں نے بھی کھل کے بات غالباً کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فریق پیچھے ہٹتا نظر نہیں آتا۔ ایم آئی رائٹ میاں صاحب؟ بالکل قائد صاحب، آج دیکھیں جو رضا صاحب نے بات کی ہے، حامد رضا صاحب نے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ ترسیلات زر کی حد تک چلتی رہے گی۔ یہ کیسے مذاکرات ہے کہ ترسیلات زر کی حد تک وہ سول نافرمانی کی تحریک بھی چلتی رہے گی اور مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ 31 جنوری تک مذاکرات کا کوئی بریک تھرو ہوگا، لیکن مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ جس طرح آج خبر آئی ہے بڑی، اس طرح کوئی بڑی خبر جو ہے وہ ضرور آ سکتی ہے، اور 6 جنوری کو وہ فیصلہ بھی آنا ہے۔ اور یہ جو مذاکرات ہیں قائد صاحب اس سے پہلے 4-5 دفعہ ہوئے ہیں اور اس میں موقع دیا گیا ہے، لیکن وہ موقع جو ہے وہ عین وقت پر آ کر جو ہے وہ خراب کیا جاتا رہا ہے۔ وہ کون خراب کرتا رہا ہے؟ وہ عمران خان صاحب خراب کرتے رہے ہیں، کیونکہ 26 نومبر کو بھی ایک موقع ملا، اس کے بعد بھی ایک موقع ملا، اور جب آخر میں بات ختم ہونے لگتی ہے، مکمل ہونے لگتی ہے تو وہ اس پہ انکار کر دیتے ہیں اور اس سے مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح یہ 4 مطالبات ماننا جو ہے ان کی سیاسی خودکشی ہے سرکار کی اور اس حکومت کی، اسی طریقے سے جس سٹینس پہ بانی پی ٹی آئی کھڑے ہیں اس سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو جو ان کا ایک سیاسی ابھار ہے وہ بھی رفو چکر ہو جائے گا، اٹ ول ڈسپیئر ان تھن ایئر۔ تو اس وقت تو لگتا ہے کہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے، ایک آئی ایم ایف آنے والا ہے،
ادھر سے ٹویٹس چل رہی ہیں، جو ٹویٹس چل رہی ہیں اس میں ہم IMF کو بھی وہ ٹیگ کر رہے ہیں، USAID کو بھی ٹیگ کر رہے ہیں، اور آج تو وہ جو محترمہ ان کے جو 500 ملین مجھے نہیں پتا کس مد میں لیا تھا، وہ جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، کیا نام ہے ان کا، تو وہ چیزیں پرانی نکال کے لا رہے ہیں۔ مگر ایک اور میں بات، جو شہری رحمان ہے پیپلز پارٹی کی رہنما جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور حسین حقانی جیسے لوگ، یہ ڈپلومیٹس رہے ہیں، یہ امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں، ان کو امریکن پالیسیوں کا پتہ ہے، اور یہ امریکن، وہ حسین حقانی صاحب کل بتا رہے تھے کہ امریکہ کی پالیسی ٹویٹر پر نہیں بنتی۔ یہ ابھی جو رچرڈ گرینل جو بات کر رہے ہیں وہ ایک فرد کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، وہ امریکہ کی پالیسی کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے، اور جب وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جب وہ ایک پوزیشن پہ پہنچیں گے تو اس وقت کیا وہ پوزیشن لیں گے اس حوالے سے، وہ اس وقت دیکھا جائے گا جب امریکن پالیسی جو ہوتی ہے وہ صدر سے شروع ہوتی ہے اور صدر پر ہی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور صدر امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ جب اپنا اقتدار سنبھالیں گے تو کیا وہ اس بیان دیں گے کوئی ایسا؟ وہ اگر بیان دے دیتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے بہت سے بیانات دیے ہیں، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے قائد صاحب وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک کوشش ضرور کی جائے گی کہ درمیانی راہ نکالی جائے، کیونکہ بہت سے ایسے فریق جو ہیں وہ موجود ہیں جو چاہتے ہیں۔ میاں صاحب میں آپ سے ایک بات دیکھیں، ایک ایسے وقت پہ جب یہ بیانات آ رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے نیوکلیئر جو کہ پیورلی ہمارے اپنے مفاد میں ہے، اس لیے 2010 میں ہم جنگ اوارٹ کر پائے تھے، اگر نیوکس نہ ہوتے تو نہ جانے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اب ایک طرف ہم اندر مہاجرائی اپنے عروج پر دیکھتے ہیں، کوئی فریق پیچھے آگے ہلنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ایک یہ باہر سے جو ایک نیا سلسلہ آیا ہے، حسین حقانی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے، مگر بہرحال وہ ایک امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہے اس کے پاس، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو ریاستیں ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی ایک انڈیویجول کی پالیسی پہ نہیں چلتی، مگر یہ اگر اوور سٹیپنگ کرتا ہے، اتنا غیر ذمہ دار ہے یہ، اتنا کہ یہ ٹرمپ کی پالیسی نہیں اسی کی پالیسی ہے، تو پھر تو اس کو وزیر بھی نہیں بننا چاہیے۔ میاں صاحب دیکھیں، میری بات ہوئی ہے قائد صاحب مختلف ذرائع سے اور مختلف شخصیات سے بات ہوئی ہے، سرکاری ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، میں نے بھی یہی سوالات ان کے سامنے رکھے کہ اگر کوئی ایسی دباؤ آ جاتا ہے تو پھر ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کیا کرے گی؟ تو آگے سے جواب یہ ملا کہ جس طرح باقی ایشوز پر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، اس پر بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جائے گا، کیونکہ جو پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے مقدمات جو ہیں وہ میں عدالتوں میں اس کا سامنا کروں گا۔ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو ریاست جو ہے وہ اپنے موقف کو کلیئر کر چکی ہے، وہ اسی لیے عدالتوں میں ہی یہ معاملات حل ہونے ہیں۔ اور جو باہر دیکھیں جو مسٹر رچرڈ ہیں وہ اتنے اچھا میاں صاحب آج بانی پی ٹی آئی نے ایک بڑی پازیٹیو بات بھی کی کہ وہ IMF کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF جو ہے وہ بھی اپنی نظر ثانی کرے۔ ایک تو اس بات پہ ہمارا اختلاف الگ ادارہ ہے۔